والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں اور دور و نزدیک سے ہمیں سننے والے گرامی قدر احباب کرام، آج کا میرا موضوع ہے نماز کے بعد کے اذکار اور ان کی فضیلت۔ یہ اس لیے میں نے موضوع رکھا ہے کہ ہمارا پچھلا جو درس تھا وہ اس تعلق سے تھا کہ مصیبت سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں، ایک مومن پریشانی میں، مصیبت میں کیسے چھٹکارا پائے گا، مومن کا کردار کیا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات، اس زندگی میں پریشانی بھی ہے، آسانی بھی ہے، دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے۔ تو دکھ میں ہمیں کیسے اپنے آپ کو وقت کیسے گزارنا ہے، کیسے دکھ کو جھیلنا ہے، کس طریقے سے مصیبت سے نجات پا سکتے ہیں، ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے، آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا۔ اسی سے ریلیٹڈ میں نے یہ بتایا تھا کہ مصیبت سے نجات پانے کا ایک راستہ شرعی اذکار کرتے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کی حفاظت ہوگی، فرشتے مقرر کیے جائیں گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، ثواب بھی دے گا، درجہ بھی بلند کرے گا، گناہ بھی معاف کرے گا، جنت بھی دے گا، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین دعائیں کرواتا اور حفاظت کرواتا ہے۔ تو شرعی اذکار تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اہم ترین اوقات میں نے بتایا 8 اوقات اہم ترین ہے جو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ ان اوقات میں ایک مسلمان اگر اذکار کی پابندی کرے تو میں وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ مسلمان کبھی گھبرائے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا، اور کبھی جو ہے عاملوں کے پاس اور جو جھوٹے راقی ہوتے ہیں، فریب کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ عربی میں کہا جاتا ہے الوقایہ خیر من العلاج، الوقایہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور۔ احتیاط کرنا بیماری سے بہتر ہے۔ آپ جب بیمار نہیں ہوں گے تو آپ کو جو ہے کچھ نہیں ہوگا، تو آپ ایسا کام کریں کہ بیماری نہیں ہے، احتیاط کریں، بچیں، سیفٹی استعمال کریں۔ تو یہ اذکار سیفٹی ہے، آپ بیمار نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، تو یہ اذکار ایز اے سیفٹی ہے۔ اس کا تعلق پچھلے جو ہے کلاس سے ہمارا ہے۔ تو پہلے میں یہ بتا دوں ایک اہم ترین حدیث، کیونکہ میں ذکر بھی بتاؤں گا اور فضیلت بھی بتاؤں گا۔ فضیلت اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ شوق دلاؤں آپ کو، شوق اور اس کی تڑپ میں آپ فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اذکار پڑھیں اور اذکار کا اہتمام کریں۔ ایک حدیث جو بخاری میں ہے 659 نمبر کی، ابھی بھی سن لیں، بعد میں بھی یہ ویڈیو میری جب یوٹیوب پہ آئے گی چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں بعد میں، اور اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک دعائیں کرتے ہیں جب تک وہ نماز کے لیے بیٹھا رہتا ہے، اور مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کون سی دعائیں کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ ان کو معاف کر دے، ان پر رحم فرما۔ یہ کن کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، نماز پڑھ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، نماز کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں، تو فرشتے ان لوگوں کو دعا دیتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہم ارحمہ، اللہ ان پر رحم فرما۔ بلکہ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں اگر وہ مسجد میں نماز ہی کی وجہ سے بیٹھا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، تو ان کا مسجد میں بیٹھنا گویا کہ نماز میں شامل ہے، نماز پڑھنے کی طرح ہے۔ تو آپ مسجد میں اگر اس وجہ سے بیٹھ رہے ہیں کہ آپ نماز کی وجہ سے بیٹھ رہے ہیں، ذکر کی وجہ سے بیٹھ رہے ہیں، تو آپ کا یہ بیٹھنا دراصل کیا ہے؟ نماز میں شمار کیا جا رہا ہے، گویا کہ آپ نماز میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا اجر ہے۔ تو یہاں تو 2 دعا ہے فرشتے کی، اللہم اغفر لہ وارحمہ،
ان کو معاف فرما دے، ان پر رحم فرما۔ اور تیسری بات رسول پاک نے فرمائی کہ اگر وہ نماز کی وجہ سے رکا ہوا مسجد میں تو نماز ہی میں اس کا وقت کاؤنٹ کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا۔ اور یہ تو بخاری کی حدیث بتایا میں نے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 649 نمبر کی 649۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہی حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے فرشتے کی دعا کا ذکر ہے، 3 دعائیں کرتے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم ارحمہ، اللہ ان پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ ان کو معاف فرما دے، اور اس کے بعد ہے اللہم تب علیہ، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما۔ تو اتنی دعائیں ہمیں مل رہی ہے، وہ بھی فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ لوگ کیسے نماز سے بھاگتے، نماز پڑھ کے۔ ایک تو بہت مختصر لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جھٹ سے لوگ مسجد سے بھاگ جاتے ہیں، یا نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ فوراً سنت پڑھنے لگ جاتے ہیں، یا کچھ لوگ فوراً دعا میں لگ جاتے ہیں۔ حیرت تو ان لوگوں پر ہے جو امامت کراتے ہیں اپنے ملکوں میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ان لوگوں پر حیرت ہے جو امامت کرتے ہیں، نماز ختم کرنے کے بعد فوراً وہ بھی دعا مانگنے لگتے ہیں، پیچھے سارے لوگ ان کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ خود ان کو بھی دین پتہ نہیں، جو عالم بنا ہوا اور امامت کر رہا ہے ان کو بھی دین پتہ نہیں۔ میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، ایسا نہ لگے کہ مولانا اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، میں حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ اور ابھی جو اذکار آئیں گے ان سا 1-2 نہیں، متعدد اذکار آئیں گے، اس عالم دین کو، اس امام کو، اس نماز پڑھانے والے کو ان سب چیزوں کا یا تو علم نہیں ہے، یا علم ہوتے ہوئے جاہل بنا ہوا ہے، دین پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو ہمارے جو حالات ہیں ان سے زیادہ افسوس ان لوگوں پر ہے جو امام بن کر ایسا کر رہے ہیں، ان پر بہت زیادہ افسوس۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں چاہیے، اور بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی ہے، آپ کا جو معمول ہے، آپ کی جو سنت ہے، اس سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عبادت اس طریقے سے کریں، اور عبادت میں وہ سارے کام انجام دیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا کرتے تھے۔ تو یہ تمہیدی باتیں میں نے آپ کو اس لیے ذکر کی تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ذکر کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، اور خاص طور سے نماز کے بعد جو اذکار کرتے ہیں اس کی تو اور بھی اہمیت ہے، بڑے اہم مواقع میں سے ہے۔ اور 5 وقت کی نماز پڑھ کر جو آدمی ذکر کرے گا، انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، رحمت سے نوازتا ہے، فرشتوں کی دعا ہے، گناہ معاف کیا جا رہا ہے، رحم برسایا جا رہا ہے، اور اس کی دعائیں قبول ہو رہی، توبہ قبول ہو رہی ہے، اس کا بیٹھنا نماز میں شمار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اور نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان اذکار کی پابندی خود کریں، اپنے گھر والوں کو کرائیں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے علم میں کوئی ایسا امام ہے، متوع ہے، جو اس سنت کو فالو نہیں کر رہا ہے، اس کو بھی یہ تعلیم دیں کہ آپ کدھر جا رہے ہو، آپ تو امام ہو، لوگوں کے پیشوا ہو، لوگوں کے مقتدا ہو، لوگوں کی نماز پڑھا رہے ہو، آپ سب سے آگے ہو، آپ لوگ آپ کے پیچھے ہیں، کیا کر رہے ہو تم؟ رسول کی سنت پتہ نہیں ہے؟ ابھی نماز ختم ہوئی ڈائریکٹ تم نماز کا دعا کرنے لگے، اذکار کدھر گئے؟ رسول کی سنت کدھر گئی؟ نماز میں اپنی منمانی ہے کیا؟ تو آپ ان کو بھی تعلیم دیں تاکہ وہ بھی اپنی اصلاح کریں، آئیں سنت کی طرف۔ ہم تو آپ کو حوالہ دے کر، حدیث نمبر دے کر بتا رہے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں اس بات کو، اور بعد میں یہ ویڈیو جو میری ہے اپلوڈ ہوگی، آپ فیس بک پر بھی موجود ہے، حدیث نمبر کے ساتھ اس کتاب میں جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے اسی لیے چیک کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ خود سے دیکھیں۔ جب آپ خود سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ میری بات پر یقین ہوگا کہ جو ہے اس کے اندر کتنی سچائی ہے اور یہ بات کتنی مضبوط ہے۔ تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار کو اب ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ساتھ ساتھ فضیلت بھی ذکر کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو اذکار ہیں ہم ان اذکار کی پابندی کریں، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہے، 1-2 چیز میں بنیادی چیز اور بتا دوں کہ بہت سی علماء کچھ اذکار زیادہ بتاتے ہیں، کچھ علماء کچھ کم بتاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک کچھ حدیثیں ضعیف ہیں، اس وجہ سے کچھ کم بتاتے ہیں، کچھ علماء صحیح حدیث تک نہیں پہنچ سکے، اس بنیاد پر جو ہے وہ اتنا نہیں بتاتے ہیں، کچھ علماء جو ہے اپنے استدلال کی بنیاد پر کچھ کم کچھ زیادہ بتاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جو سنت سے ثابت جو اذکار ہے نماز کے بعد وہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بائی دی وے کسی دن کسی وقت آپ مصروف ہیں، آپ سارے اذکار نہیں پڑھ سکتے ہیں، کچھ پڑھ لیں، یا اگر جانا ہو اٹھ کے کوئی شدید ضرورت ہے تو آپ
پڑھتے ہوئے نکل جائیں، پڑھتے راستے میں نکل جائیں پڑھتے ہوئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیں. اب آئے چلتے ہیں نماز کے بعد کے اذکار کی طرف. جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، سلام پھیر لیتے ہیں، امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد ہو، امام جو آگے نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے جو مقتدی ہے، یا اکیلے کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، جیسے عورت ہے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، یا کوئی آدمی سفر میں کہیں پر بھی ہے، نماز ختم ہو، فرض نماز ہے، تو فرض نماز میں سب سے پہلے آپ اپنی زبان سے کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، یہ کہیں گے. آپ عربی کیلنڈر میں دیکھیں گے یہ لفظ نہیں لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر. ہر مسجد میں یہ کیلنڈر لگا ہوتا ہے، یہ لفظ نہیں لکھا ہوا ہے. وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو تسبیح بعد میں پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو وہ اس میں مانتے ہیں کہ اس میں داخل ہے، الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ حدیث سے حوالہ ملتا ہے اور دلیل ملتی ہے، ہمیں الگ سے پڑھنا چاہیے. دیکھیے دلیل میں ذکر کر رہا ہوں، یہ حدیث یہاں پر آپ کے سامنے ہے اسکرین پر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ختم ہونا تکبیر یعنی اللہ اکبر سے پہچان لیتا تھا. یعنی جب اللہ اکبر کی آواز تیز آتی تھی تو میں سمجھ لیتا نماز ختم ہو رہی ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے 841 نمبر پہ، 842 نمبر پہ، صحیح مسلم میں بھی ہے 583 نمبر پہ. یہ حدیث دلیل ہے کہ جب نماز ختم ہوگی تو ہر کسی کو، امام اور مقتدی کو، پیچھے جو ہے اللہ اکبر کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ پہلا ذکر ہے نماز کے بعد کا. اس کے بعد ایک دوسرا ذکر ہے، اس کے نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 مرتبہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب نماز پڑھ لیتے اللہ اکبر کہتے، 3 بار استغفار کہتے. استغفار کے کیا کلمے ہیں؟ یہی کلمہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. فرشتے یہی تو دعا دیتے ہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے، ان کے استغفار کو قبول فرمائے. جب یہ پڑھیں گے ہی نہیں وہ فرشتے کیسے ہم کو دعا دیں گے؟ یہ پڑھیں تاکہ فرشتوں کی دعا لگے، ان کی جو رحمت کی دعا ہے، مغفرت کی دعا ہے اور بخشش کی دعا، ان کی ہمیں دعا لگے. یہ سب پڑھیں، ہماری بھی دعا قبول ہوگی اور فرشتوں کی بھی دعا قبول ہوگی اللہ کے نزدیک. تو نماز ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر 1 مرتبہ، 3 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام. یہ میرے خیال سے سب کو یاد ہوگا. یہ دیکھیں استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. یہ اس کا معنی ہوتا ہے. اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، تیری طرف سے ہی سلامتی ہے، تو بابرکت ہے اے بزرگی اور عزت والے. یہ کلمہ ہے، اس کو ہمیں پڑھنا. یہ دوسرا ذکر بتایا. تیسرے نمبر پہ نیچے دے رہا ہے یہ ذکر جو ہے، جو ابھی بتایا میں نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 591 نمبر کی. اس کے بعد جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ ذکر پڑھیں گے. یہ ذکر جو ہے اس میں خاص طور سے جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بہت عظیم کلمہ. یہ اور بھی دوبارہ بھی آئے گا، تیبارہ بھی آئے گا، اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں. یہ وہ دعا ہے جو عرفہ میں کی جاتی ہے. یہ وہ دعا ہے جس سے شیطان سے بڑی حفاظت ہوتی ہے. بہت عظیم دعا، سارے نبیوں نے یہ دعا کی ہے. تو یہ مل کر کے یہاں ہے، لیکن اس دعا کو ذہن میں رکھیں. 1 مرتبہ یہ آیا، پھر بعد میں بھی یہ دعا آ رہی ہے، اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں. یہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نیچے ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اس کا ترجمہ دیکھیں، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ جو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں. اس کا معنی مفہوم بھی ذہن میں رہے تو انشاءاللہ پڑھیں گے تو ہمارے ایمان اور عقیدے کو کوئی کمزور نہیں کرے گا. جب مصیبت ہوں گے ہمارا عقیدہ ہوگا اس نے مصیبت دی ہے وہ دور کرنے والا ہے. جب کوئی دولت ملے گی یہ عقیدہ ہوگا ہماری دولت، ہماری نعمت کو کوئی چھین نہیں سکتا. کوئی لاکھ بد دعا کرے، کوئی لاکھ کوشش کر لے، نہ پولیس، نہ جو ہے دشمن، نہ حاسد، نہ شیطان، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ اگر راضی ہے، اللہ اگر حفاظت کر رہا ہے، اللہ کی مدد ہے، کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ عقیدہ بنے گا جب یہ مفہوم ذہن میں ہوگا، جب یہ معنی ہم ذہن میں رکھیں گے.
تو اے اللہ جو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکنا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں. یہ عقیدہ بنائیں گے ہم، دینے والا، لینے والا، چھیننے والا سب اوپر والا ہے اور کوئی نہیں بیچ میں. پتہ نہیں ہم لوگوں نے کہاں سے عقیدہ بنا لیا کہ غیر بھی دیتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں، وہ بھی چاہے تو چھین لیتے ہیں، وہ بھی چاہے تو نواز دیتے. نہیں، اللہ دینے والا اور اللہ لینے والا بھی. اور کسی شان والے کو اس کی شان تجھ سے نفع نہیں پہنچا سکتی. کسی شان والے کی شان تجھ سے نفع نہیں پہنچا سکتی. یعنی کوئی شان والا اپنی شان کی وجہ سے کچھ لے لے، نہیں، اللہ دے گا تبھی کچھ ملے گا. اللہ نہیں دے تو کسی کی شان، کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ ہم نے آپ کو تیسرا ذکر بتایا ہے. اب آتے ہیں اگلے. یہ جو ہے حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری میں ہے 844 نمبر کی، صحیح مسلم میں ہے 593 نمبر کی. میں جو اذکار بتا رہا ہوں باقاعدہ ریسرچ کر کے صحیح اذکار آپ کو بتا رہا ہوں. بعد میں بھی آپ اس کو چیک کر لیں، کہیں آپ کو فالٹ لگے مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو تسلی دلا دوں گا. باقاعدہ تحقیق کر کے، بہت محنت کر کے اور محقق چیز، ٹھوس چیز آپ تک میں پہنچا رہا ہوں. اور یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، آن ریکارڈ. آپ دوبارہ بعد میں چیک کریں، کہیں آپ کو شبہ ہو کسی بات پہ آپ مجھ سے رابطہ کریں کہ ہاں یہ حدیث ایسا نہیں ہے، یہ حدیث میں یہ ایسا نہیں ہے، آپ نے کدھر سے بیان کر دیا، ایسی حدیث نہیں ہے. میں آپ کو تسلی دلاؤں گا انشاءاللہ. یہ میں نے جو ہے 3 اذکار بتا دیے. اب آتے ہیں چوتھے ذکر پہ. پہلے حدیث پڑھ لیں. حدیث کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میرا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنا نہ چھوڑنا. آ گئی دعا؟ آ گئی ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنا. اتنے جو ہے محبت. 22 نمبر کی شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. یعنی بخاری اور مسلم کے علاوہ اگر کوئی حدیث ہے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو یہ حدیث صحیح حدیث. اس کا ترجمہ کہ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ مجھے تو توفیق دے. کس بات کی؟ کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، تیری اچھی طرح بندگی کروں. اس بات کی توفیق دے، اس بات پر میری مدد فرما. کتنی اچھی دعا ہم کر رہے ہیں، اللہ سے توفیق طلب کر رہے ہیں کہ ذکر بھی کروں، شکر بھی کروں، اچھی عبادت بھی کرو. جو ذکر نہیں کر رہا ہے وہ سمجھے اللہ کی توفیق اسے نصیب نہیں ہو رہی ہے. جو اچھی عبادت نہیں کر رہا ہے اسے اللہ کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی. جو اللہ کی تعریف نہیں کر رہا، اللہ کا شکر بیان نہیں کر رہا ہے، اس کو اللہ کی توفیق نہیں مل رہی. دعا کریں اللہ توفیق دے گا، ذکر کی توفیق دے گا، شکر کی توفیق دے گا، اچھی عبادت کرنے کی توفیق دے گا. تو یہ دعا ایک چوتھا ذکر میں نے آپ کو بتایا. ایک پانچواں ذکر ہے، دیکھیے وہ جو پہلے بھی آپ نے پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ جو پہلے بھی آیا تھا دوبارہ بھی آیا ہے. اس کے بعد مزید اس میں اضافہ ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یہ بہترین ذکر ہے. اس کا پہلے ترجمہ سمجھ لیتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 594 نمبر کی. اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفات اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی توفیق و مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں. سب اللہ کی مرضی پر، اللہ کی توفیق پر. یہ سب اذکار کریں، انشاءاللہ توفیق ملے گی. حسن عبادت کی، شکر کی، نیکی کرنے کی، برائی سے بچنے کی اللہ کی توفیق ملے گی. اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے فضل ہے اور بہترین تعریف اور ثنا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، ہم اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہیں، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو. تو یہ ایک بہترین ذکر ہے. عام طور سے جو پرانی کتابیں ہیں، نماز کی کتابیں جو اپنے یہاں لکھی گئی ہیں، یہ شاید جو ہے ذکر عام طور سے اپنے یہاں کی کتابوں میں
نہیں ملتا ہے، لیکن یہ بہترین ذکر ہے اور نماز کے بعد پڑھنے کا یہ ذکر ہے، لہٰذا اس ذکر کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں جو خاص طور سے شروع کا کلمہ ہے جو انبیاء کی دعا ہے، بہترین دعا ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، ابھی یہ حدیث آ بھی رہی آگے جس کی میں تفصیل بیان کروں گا، تو ایک بہترین ذکر ہے نماز کے بعد، اس ذکر کی بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ یہ 5واں ذکر ہو گیا۔ اب آتے ہیں چھٹا ذکر، اور یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اس کی تفصیل نہیں معلوم ہے۔ میں تفصیل آج بتاؤں گا تاکہ اس تفصیل کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے تو فضیلت میں بتا دوں، اس کی فضیلت جو بڑی فضیلت ہے، اور اس کو آپ سے بیان کروں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 843 نمبر کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ مسکین لوگ، اس حدیث کو، فضیلت کی بات، اس حدیث کو دھیان سے سنیں، کچھ مسکین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، مالدار لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، درجات لے لیے، جنت لے لیے، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ نے مال دیا ہے تو ان کی فضیلت بھی ہے، مال سے حج کرتے ہیں، مال سے عمرہ کرتے ہیں، مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں، مال سے صدقہ کرتے ہیں، وہ تو سب درجات اور جنت لے کے چلے گئے، ہمارے حصے میں کیا، ہم تو غریب مسکین فقیر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم پہلے والے لوگوں کے درجے کو پا سکتے ہو، اور تمہارے اس مقام کو کوئی پا نہیں سکتا ہے، تمہارے بعد تمہارے اس مقام کو کوئی پا نہیں سکتا، اور تم اپنے لوگوں میں سب سے بہتر انسان بن کر رہو گے، سوائے یہ کہ اس کے جو اس جیسا عمل کرے، یعنی جو اس جیسا عمل کرے وہ بھی تمہارے مقام کو پہنچ جائے گا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ 33 بار سبحان اللہ کہنا، ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ کہنا، 33 بار الحمدللہ کہنا، اور 33 بار اللہ اکبر کہنا۔ ذکر کا ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں، 33 تینوں کلمات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 بار۔ یہ وہ ذکر ہے کہ ہم بڑے بڑے مالداروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جو آدمی نماز سے بھاگ جا رہا ہے، اٹھ کے چلا جا رہا ہے، کتنے بڑے خسارہ میں، پیسہ والا ہونے کے باوجود خسارے میں رہے گا، اور اگر ہم پیسے والے نہیں بھی ہیں تو صرف اس ذکر کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک بڑا مقام اور مرتبہ ہمیں ملے گا۔ تو ایک ذکر تو آپ کو یہ بتا دیا، اور بڑی فضیلت میں نے آپ کو بتا دیا کہ مالداروں کے درجے سے بھی آپ بڑھ جائیں گے، سوائے اس کے جو ایسا عمل کرے، یعنی ان سب کو یہ درجہ ملے گا جو اس پر عمل کرے گا ہر فرض نماز کے بعد۔ یہ ایک طریقہ بتایا۔ ایک دوسرا طریقہ جو آپ کے سامنے حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے۔ کیا پڑھے؟ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہی کلمہ جو پہلے آیا تھا، 2 مرتبہ پہلے آ چکا، یہ وہی کلمہ، عرفہ کی دعا، سب سے بہترین دعا، تو یہ وہی کلمہ پھر آ گیا۔ تو جو آدمی یہ ذکر کرتا ہے نماز کے بعد، کیا ثواب ہے؟ اس کے تمام گناہ معاف، حتیٰ کہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو، اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں دوسرا طریقہ معلوم، ابھی تو میں نے 33 تینوں بتایا ہے، ابھی دوسرا بتا رہا ہوں 33 اور پلس یہ کلمہ، یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ ایک تیسرا طریقہ جو نیچے والی روایت ہے، یہ روایت اوپر والی صحیح مسلم میں ہے 597 نمبر کی، اس کے بعد جو حدیث آ رہی کعب بن عجرہ کی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد پڑھے سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ کہے گا، وہ ثواب یا بلند درجات سے محروم نہیں ہوگا، یعنی وہ ثواب اور بلند درجات کو حاصل کر لے گا۔ یہ تیسرا طریقہ ہے 33 اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ بڑے مقام اور بڑے درجات کو پا سکتا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ میں بتایا۔ ایک چوتھا بتا رہا ہوں جو حدیث جو ہے ابو داؤد میں ہے، جو حدیث ابو داؤد میں ہے، اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا، حدیث نمبر 5065۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 2 عملوں کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا،
دو عملوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا. ایک عمل کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. یہ پہلا عمل. دوسرا عمل، رات میں سونے کے وقت آدمی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. سونے کے وقت کیا؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. تو یہ کتنا طریقہ ہو گیا؟ 4 طریقے، 4 طریقے ہو گئے. 4 طریقے ہو گئے. ایک طریقہ تو 33 تینوں کلمات. دوسرا طریقہ یہ ہے 33 تینوں کلمات اور لا الہ الا اللہ 100 پورا کرنے کے لیے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے 33 اور 34 مرتبہ، یعنی 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ. یہ تیسرا طریقہ. چوتھا طریقہ، نماز کے بعد 10 مرتبہ بھی آپ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر 10 مرتبہ بھی. کبھی جلدی ہے تو آپ یہ بھی ذکر کر سکتے ہیں اور یہ بھی الحمدللہ جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ یہ بھی کر سکتے ہیں. اور سونے کے وقت جو ہے، پہلے اس حدیث میں ابو داؤد میں کیا ہے؟ پہلے 34 مرتبہ بتایا گیا ہے اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اس کے بعد جو ہے الحمدللہ، اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ. یہ ابو داؤد میں. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی آپ ذکر کر رہے ہیں اور جیسے پہلے سبحان اللہ پھر الحمدللہ پھر اللہ اکبر کہنا ہے، اگر کبھی ترتیب بدل جائے، کبھی اللہ اکبر ہو جائے کبھی الحمدللہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ترتیب اگر بدل جائے، اگر اس ترتیب سے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر کبھی بائی دی وے مسٹیک سے اگر بدل جائے تو پھر آپ کو دوبارہ گنتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے بہت سارے آدمی یہ سمجھیں گے کہ میری ترتیب بدل گئی، چلو پھر سے میں شروع کرتا ہوں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ حدیث بھی دلیل حدیث میں خود ترتیب بدلی ہوئی ہے، تو اس لیے ترتیب اگر بدل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہاں یہ خلاصہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور آخر میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھیں تاکہ 100 کی گنتی پوری ہو جائے. اس طرح سے پڑھیں، اس پر عمل کریں، زیادہ بہتر ہے. ان کے علاوہ بھی جو بتائے وہ 10 دفعہ پڑھ لیتے ہیں یا 33 اور 34 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور ساری چیزوں کی دلیل مل رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا. یہ ایک ذکر آپ کا ہو گیا. یہ کتنے نمبر کا ذکر تھا؟ 6 نمبر کا میں نے بتا دیا. اب یہ 7ویں نمبر پہ ہے. حدیث دیکھیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں. معوذات کلمہ کو سمجھیں. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 1523 نمبر کی، نسائی میں بھی 1337 نمبر کی، ابو داؤد میں 1523 نمبر کی ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو. تو یہ صحابی کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا. معوذات یہ جمع کا صیغہ، عربی میں واحد، تثنیہ، جمع، یہ 3 صیغے آتے ہیں. واحد 1 کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، جمع 3 یا 3 سے زیادہ کو. 3 کم سے کم 3 یا 3 سے زیادہ کو. یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. اس میں 3 صورتیں داخل ہیں. معوذات میں 3 صورتیں داخل ہیں. معوذات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پناہ مانگنے والی چیزیں یا پناہ مانگنے والے امور یا پناہ مانگنے والی باتیں یا پناہ مانگنے والی صورتیں، پناہ مانگنے والی چیزیں معوذات کہتے ہیں. اسی سے تعویذ بنا ہوا ہے. پناہ تعویذ کیوں لکھتے ہیں لوگ؟ پناہ مانگنے کے لیے. تعویذ تو شرک نہیں لگانا چاہیے، لیکن میں معنی بتا رہا ہوں، پناہ مانگنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد معوذات 3 صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا. وہ 3 صورتیں کون کون سی ہیں؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. یہ بہت عظیم صورت ہے. جو نماز کے بعد ان کی پابندی کرے وہ آدمی بہت سارے شر سے محفوظ رہے گا. شیطان کے شر سے، دشمن کے شر سے، پریشانی سے، مصائب و مشکلات سے، حتیٰ کہ جسمانی بیماری یہ آدمی اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہی اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ذکر کریں. انشاءاللہ کہیں جانے کی آبا بابا تابا کہیں نہیں جانا ہے. آپ خود سے اپنا علاج کرتے رہیں گے. اور کہا گیا ہے کہ احتیاط کریں تاکہ بیماری میں نہیں پڑیں گے. آپ ذکر کرتے رہیں گے، آپ بیماری میں نہیں جائیں گے. جب ذکر نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بیماری آتی ہے. اب چلو مولانا کے پاس تعویذ لکھاتے ہیں، بابا کے پاس. تو آپ ایسا کام ہی کیوں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ جانا پڑے؟ آپ ایسا کام کریں نا کہ آپ جو ہے بیماری سے بچے رہیں، اذکار کرتے رہیں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد اذکار کریں. 3 صورتیں پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے
چلیے یہاں پہ ایک پوائنٹ اور آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے 2903 نمبر کی. اس حدیث میں معوذتین کا لفظ ہے. معوذتین تثنیہ کا صیغہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صورتیں پڑھنے کا ذکر کیا. تو اس بنیاد پر بعض علماء کہتے ہیں 2 ہی صورتیں پڑھنی ہے. دراصل معوذتین 2 ہی صورت کو کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کو. اور اس حدیث میں پتہ چلتا ہے معوذات جمع کا صیغہ 3 صورتیں. تو اگر کسی حدیث میں زیادہ آ جائے تو ہمیں زیادہ لینا ہے، کم تو ہے ہی. زیادہ آ گیا تو ہمیں اس کو بھی ماننا ہے، کیونکہ یہ بھی فرمان رسول ہے. تو ہمیں اس زیادہ والے پر عمل کرنا ہے. جب اس پر بھی عمل کر رہے ہیں، اس پر اگر ہم اس کو لے رہے ہیں تو اس پر بھی عمل ہو رہا ہے، اس پر بھی عمل ہو رہا ہے. اور صرف ترمذی کی دو صورتوں والی بات لے رہے ہیں تو یہ حدیث تو چھوٹ جا رہی ہے نا. تو ہم ایسا کریں کہ اس پر بھی عمل کریں، اس پر بھی عمل کریں. تو کب ہوگا؟ جب آپ 3 صورتوں کو پڑھیں گے تو اس پر بھی عمل ہو رہا ہے اور اس پر بھی عمل ہو جا رہا ہے. تو 3 صورتیں پڑھنا ہے. بعض علماء کہ میرا اس پر ایک آرٹیکل ہے، آپ سرچ کر سکتے، گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے، میرے بلاگ پر سرچ کر سکتے ہیں. فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ثابت ہے. بعض علماء نے کہا ہے فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ثابت نہیں ہے. میں نے ثابت کیا ہے. آپ گوگل پہ بھی اگر آپ یہ عنوان لکھیں گے وہ میرا مضمون آ جائے گا، یا میرے بلاگ maqboolahmad.blogspot.com پہ جائیں گے تو یہ مضمون وہاں پر آپ کو مل جائے گا. تو بہرکیف دلیل سے ثابت ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 3 صورتوں کو پڑھنا ہے ایک دفعہ. سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ، سورہ فلق کو 1 مرتبہ اور سورہ ناس کو 1 مرتبہ. آپ دیکھتے ہوں گے عربی کیلنڈر میں 3 مرتبہ لکھا رہتا ہے. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں. سعودی عرب کے کیلنڈر میں 3 مرتبہ لکھا گیا ہے. 3 مرتبہ جو ہے 3 صورتوں کو فجر میں، 3 مرتبہ 3 صورتوں کو مغرب میں، اور باقی اور نمازوں کے بعد 1 مرتبہ. اس میں میری رائے ہے اور دلیلوں سے جو معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ صبح کے اذکار میں یہ 3 صورتیں صبح کے اذکار میں 3 مرتبہ پڑھیں، شام کے اذکار میں ان 3 صورتوں کو 3 بار پڑھیں. لیکن نماز کے بعد جو ہے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ ان 3 صورتوں کو پڑھنا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں. اب ان 3 صورتوں کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا. یہ 3 صورتیں آپ کے سامنے ہیں. پہلے نمبر پہ سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کا ثانی نہیں ہے. یہ پڑھیں، اس کو سمجھیں بھی، اس کا معنی بھی ذہن میں رکھیں. اس لیے میں نے آپ کو مغرب سے پہلے جو بتایا ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، تاکہ قرآن کے جو 5 حقوق ہیں ان سب حق کو ہم صحیح سے اچھے ڈھنگ سے ادا کر سکیں. انشاءاللہ آخر میں ان کا خلاصہ اگر وقت ملے گا تو بیان کر دوں گا. تو یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہو. اس کے بعد ایک دوسری سورت سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اے نبی کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. کیا اس صورت کو جب پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگیں گے اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ شیطان کے شر سے، ڈائن اور جنات اور بھوت، اللہ سے جب پناہ مانگیں گے اللہ اپنی پناہ میں لے لے گا، فرشتہ مقرر کر دے گا. جب اتنی مبارک چیز، اتنی اچھی چیز مل رہی ہے، پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، موقع گنواتے ہیں تو ہم بیماری میں واقع ہوتے. پھر چلو تانترک بابا گیانی اور عامل پھر پریشان ہوتے ہیں. ایک اچھا کام کریں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگا. آپ احتیاط کریں، اذکار پڑھتے رہیں، نماز پڑھیں، اذکار پڑھتے رہیں. انشاءاللہ یہ سب مواقع ہمارے لیے پریشانی کے مواقع آئیں گے ہی نہیں. تو یہ دوسری سورت سورہ فلق ہے. اور اس کے بعد یہ تیسری سورت سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اے نبی کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ان دونوں خاص طور سے آخری کی 2 صورتیں پناہ ہی مانگ رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں، پریشانی سے، مصیبت سے، شر سے، حسد سے پناہ مانگ رہے اللہ کی. لوگوں کے مالک کی، اللہ کی پناہ مانگ رہے. شیطان سے بچا، شیطان سے حفاظت فرما، فلاں چیز سے حفاظت فرما. لوگوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے
وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، یعنی یہاں تک ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ جو سینے تک میں وسوسہ ڈال دے، ان تمام لوگوں کے شر سے، ان لوگوں کی شرارت سے ہم سب لوگوں کو محفوظ فرما، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، حتیٰ کہ انسان اگر پریشان کرے، جنات میں سے تو جنات بھی ہے، دیکھیں من الجنۃ والناس، جن سے، انسان سے، ان سب کے شر سے۔ اب کیا بچی ہے کائنات میں؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں پریشانی میں مبتلا کرے گی؟ انسان ہے یا جنات ہے؟ اور لوگ انسان سے کم، شیطان سے زیادہ ڈر رہے ہیں۔ چلو شیطان بھی آ گیا اور انسان بھی آ گیا، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو نماز کے بعد اگر ایک ایک مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی ہم پناہ میں آ جائیں گے۔ تو یہ 7ویں نمبر کا ذکر میں نے آپ کو بتایا۔ اب ایک آگے دعا ہے 8ویں نمبر کا، یہ 7واں بتا دیا، اب 8ویں نمبر پہ ہے، یہ ہے نماز فجر کے بعد ایک دعا ہے۔ میں ایک اور بات بتا دوں، بعض علماء نے کہا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو ہے اذکار کے طور پر کوئی دعا ثابت نہیں ہے، ان علماء کو بھول ہوئی ہے یا ان کو وہ دلیل تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ کئی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہیں جو اذکار میں شامل ہیں اور نماز کے بعد پڑھی جانے والی ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی دعا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے 925 نمبر کی، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ نماز فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کا سلام پھیرتے تو کہتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یعنی دیکھیں اللہ رب العالمین سے میں اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے علم بھی مانگ رہے ہیں، نفع بخش علم مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ روزی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ عمل جو قبول کر لیا جائے اس کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ کتنی چیزیں آپ اذکار کے طور پر نماز میں اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ لہٰذا فجر کی نماز کے بعد جو یہ دعا کرنا چاہیے، اور اگر ویسے اپنی دعا میں شامل کر لیتے ہیں، کسی بھی وقت دعا مانگنے میں اس دعا کو شامل کر لیتے ہیں تو الحمدللہ اچھی دعا ہے، اس دعا کو شامل کر لینا چاہیے۔ یہ 8ویں چیز تھی۔ 9ویں چیز ہے آیت الکرسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت یہ آیت الکرسی ہے، عظیم آیت۔ یہ وہ چیز ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں نا، یہ اذکار کس لیے بتا رہا ہوں؟ حفاظت کے طور پہ، ثواب بھی ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، اور شر سے، شیطان سے، جنات سے ہماری حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ تو آیت الکرسی وہ آیت ہے کہ جس کے پڑھنے سے شیطان تو بہت کلومیٹر دور بھاگتا ہے، کلومیٹر۔ صبح میں پڑھیں، شام تک حفاظت، شام میں پڑھیں، صبح تک حفاظت، سونے میں پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں۔ کبھی کسی کے اوپر جن آ جائے، شیطان کا حملہ ہو، آسیب ہو، یا اس کے اوپر جنات آ جائے، یہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یا پانی پہ اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کر دیں، اس پانی کو اس کو پلائیں جس کے اوپر جن کا اثر ہوا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ بہت عظیم آیت ہے یہ۔ تو یہ آیت دیکھیں اس کی فضیلت کیا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی، یعنی موت کے علاوہ کوئی چیز جو ہے جنت سے نہیں روکتی۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں جنت میں بھی جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے جو ہے شیطان سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ بہرکیف فرض نماز کے بعد ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، سے جنات سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے، نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ
نیند اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے؟ جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے سب کو جانتا ہے۔ لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اسی کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے اور وہ بلند عظمت والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس کی سند جو ہے حسن ہے۔ السنن الکبریٰ للنسائی حدیث نمبر 9848، دوسرے نسخہ میں ہے 9928۔ تو ایک ذکر جو ہے آیت الکرسی کی ہو گئی۔ اب آتے ہیں 10ویں ذکر کی طرف، جو ذکر میں نے پہلے بھی بتایا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ یہ تو آپ کو ازبر ہونا چاہیے، بہت عظیم ذکر ہے۔ یہاں پر جو ہے 2 لفظ بڑھا ہوا، یحیی و یمیت۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لہ الملک والحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی 2 کلمے اس میں یحیی و یمیت بڑھے ہوئے ہیں۔ اس میں کیا لکھا گیا؟ پہلے یہ اس میں جو لکھا گیا وہ سن لیں۔ بن شبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کی نماز کے بعد 10 بار یہ الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں جو صبح تک شیطان مردود سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 ہلاک کرنے والے گناہ اس سے دور کرتا ہے۔ اس کے لیے 10 مومن غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے 3534 نمبر کی۔ شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ یعنی یہ کب پڑھنا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد اس ذکر کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہاں پر مغرب کی بات ہے۔ آپ نے اجر دیکھ لیا کہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی، شیطان کے شر سے حفاظت ہوتی۔ یہ حدیث کے ذریعے معلوم ہوتا ہے 10 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 10 مرتبہ فجر کے بعد بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، 10 مرتبہ فجر کے بعد بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ترمذی میں حدیث ہے وہ 3474 نمبر کی۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ پہلے شیخ البانی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے، مگر پھر وہ حدیث دوسری سندوں سے آنے کی وجہ سے وہ حدیث جو ہے حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ شہر بن حوشب کی وجہ سے ترمذی کی حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، لیکن ابو امامہ اور عبد الرحمن بن غنم ان کے جو ہے طریق سے بھی روایتیں یہ آئی ہیں، جس کی وجہ سے شیخ البانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ وہ روایت اس طریقے سے ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز فجر کے بعد جبکہ وہ پیر موڑے بغیر 2 زانوں بیٹھا ہوا ہے، کسی سے بات نہ کرے، یہ کلمہ پڑھے، 10 مرتبہ پڑھے، تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، 10 درجے بلند کیے جائیں گے، پورے دن ہر طرح کی مکروہ چیزوں سے حفاظت ہوگی، شیطان کے زیر اثر آنے سے اس کی حفاظت کی جائے گی، نگہبانی کی جائے گی، اور کوئی گناہ اسے اس دن ہلاک نہیں کر سکے گا سوائے شرک باللہ کے۔ شرک سے تو انسان ہلاک ہوگا، اس کے بغیر کسی گناہ سے وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں 10 مرتبہ فجر کے بعد بھی اس ذکر کو کرنا چاہیے۔ اور آپ عربی کیلنڈر جب دیکھیں گے تو ان کیلنڈروں میں بھی لکھا رہتا ہے یہ کلمات 10 مرتبہ فجر کے بعد، 10 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد یہ پڑھیں۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ شیطان سے بھی حفاظت ہوتی ہے، تو شیطان سے بھی اس کلمے سے حفاظت ہوتی ہے۔ بہرکیف یہ جو کلمہ ہے بہت عظیم کلمہ ہے، اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ اس کو آپ پکا یاد کر لیں، اور اس کو فجر میں پڑھیں، مغرب میں پڑھیں، ویسے بھی اس کو اپنے جو ہے معمول میں، اپنے اذکار میں اس کو داخل کر لیں اور شامل کر لیں۔ تو بہرکیف یہ مغرب کے بعد بھی ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور فجر کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 18 نمبر پہ ہے، آپ یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھتے تھے۔ نماز کے بعد کون سے کلمات ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر
وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ. شاید اس میں جو ہے نماز کا ذکر کیا گیا ہے. بخاری کی حدیث، بخاری حدیث نمبر 2822. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھاتے، اس طرح سکھاتے جیسے کوئی معلم اپنے بچوں کو کچھ لکھنا پڑھنا سکھاتا ہے. تو یہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے. بخاری کی حدیث ہے 2822 نمبر کی. اپنے بچوں کے ان کلمات کی تعلیم دیتے جیسے کوئی معلم اپنے بچے کو کچھ سکھاتا ہے. یہ کلمات کہتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے رذیل عمر کی طرف پھیر دیا جائے، اور میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. دیکھیے ایک عظیم اور بہترین دعا ہے. ترمذی میں ہے حدیث نمبر 3567. یہ چیک کر لیں گے 3567. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ کلمات اس طرح سکھاتے جیسے کوئی معلم بچوں کو، شاگرد کو لکھنا پڑھنا سکھاتا ہے. اور کیا کہتے؟ وہ یہ کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ بہن دبر الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعہ نماز کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے. تو بہرکیف اس دعا کو نماز کے بعد پڑھنے کا ذکر آیا ہے، لہٰذا نماز کے اذکار میں سے اس دعا کو بھی ہم پڑھیں گے، یاد کریں گے، اس دعا کو بھی اپنے اذکار میں شامل کریں گے. ایک ذکر ہو گیا 11 نمبر کا. اب آتے ہیں 12 نمبر کا ذکر ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ کہتے سبحان الملک القدوس. کب کہتے؟ نماز وتر کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے سبحان الملک القدوس. تیسری مرتبہ بلند آواز سے کہتے اور انہیں لمبا کرتے پھر کہتے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 1430 نمبر کی، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. یہ وتر کی نماز کا مسئلہ ہے. اور میں 2 چیزیں خاص طور سے فجر کی نماز کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ. چونکہ اذکار کی بات چل رہی ہے تو ذکر کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 چیزیں اہم بتانا چاہتا ہوں. وہ 2 چیزیں یہ ہے، مسلم کی حدیث ہے 2726 نمبر کی. ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے ان کے پاس سے فجر کی نماز پڑھ کے نکلے. وہ وہیں بیٹھی رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت لوٹتے ہیں. آپ نے دیکھا وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں، ذکر میں لگی ہوئی ہیں. پوچھا کیا تم اسی طریقے سے بیٹھی ہوئی ہو جب سے میں تم سے جدا ہوا؟ تم اسی جگہ اسی طریقے سے بیٹھی ہوئی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اسی طریقے سے بیٹھی ہوئی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بعد 4 کلمے 3 دفعہ کہا ہوں. تمہارے بعد 4 کلمے 3 دفعہ کہا ہوں. تم نے اب تک جتنا ذکر کیا ان تمام چیزوں پر یہ بھاری ہو جائیں گے. وہ کون سے 4 کلمے ہیں؟ وہ 4 کلمے یہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی. یہ 4 کلمے ہیں، میں نے 3 دفعہ کہا ہے. لیکن تم اب تک جو بیٹھ کر، یعنی کب فجر کے وقت گئے، چاشت کے وقت لوٹ کے آ رہے ہیں، 3 دفعہ کہا، اور 3 دفعہ کہنے سے اتنے دیر جو انہوں نے ذکر کی ہے ان تمام اذکار پر یہ کلمات بھاری ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی مخلوق کے شمار کے برابر، اس کی رضامندی کے برابر، اس کے عرش کے طول کے برابر، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. تو یہ بہت مختصر اور جامع کلمہ ہے، بہت ہی عظیم ذکر ہے. تو اس کو جو ہے فجر کے بعد، نماز کے بعد ہمیں اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور حدیث جو ترمذی کے اندر ہے 586 نمبر کی، شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، وہاں بیٹھا رہے، ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. تو جس کو فجر کے بعد وقت ہے تو ذکر میں لگا رہے. خاص طور سے جو عظیم اذکار میں نے بیان کیے ہیں وہ سارے اذکار پڑھیں، اور یہ جو ابھی ذکر کیا گیا ہے اس کو پڑھیں، اور یہاں تک کہ جب سورج نکل جائے اس وقت تک پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ذکر کی جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے، مقام و مرتبہ ملتا رہے، درجات بلند ہوتا رہے، شیطان سے حفاظت ہو، اور حج اور عمرے کا ہمیں ثواب بھی نصیب ہو جائے.
تو اس طریقے سے جو نماز کے اذکار تھے مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. ان اذکار میں سے اب آپ چیک کرتے رہیں، سوچیں، غور کریں کہ ان میں سے ہمیں ابھی کتنا یاد ہے، کتنا آ رہا ہے. کم از کم ان اذکار کو ضرور آج سے اور ابھی سے فرض نماز کے بعد پڑھنا اسٹارٹ کر دیں. جتنا آ رہا ہے آپ دیکھ لیں، ایک نمبر سے کتنا آ رہا ہے. اللہ اکبر آ رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے استغفر اللہ 3 بار کہنا ہے. اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی آتا ہوگا. اس کے بعد جو ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ بھی آتا ہوگا. اس کے بعد لا الہ الا اللہ والا کلمے، شاید یہ بھی بہت سے لوگوں کو آتے ہوں گے. یہ تو ہر کسی کو آتا ہوگا. سبحان اللہ، تسبیح پڑھنا 33 مرتبہ اور 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یہ ضرور یاد کرنا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو تو ہر حال میں یاد کر لیں، بہت عظیم ذکر ہے. تو یہ تسبیح فاطمی بھی اس کو کہ تسبیح جو ہے یاد کر لیں، یاد ہی ہے، اس کو پڑھنے کی جو ہے عادت ڈالیں. اس کے بعد یہ تینوں صورتیں سب کو یاد ہیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھیں. اس کے بعد جو ہے یہ بھی دعا، عظیم دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اس دعا کو بھی پڑھیں. آیت الکرسی بھی یاد ہے، اس کو بھی پڑھیں. اس کے بعد وہی ذکر پھر آ رہا ہے 10 مرتبہ اس کو جو ہے صبح میں، 10 مرتبہ اس کو شام میں یعنی مغرب کی نماز کے بعد. اور یہ دعا جو لمبی ہے اس کو بھی اگر یاد کر لیتے ہیں، جو یاد ہے ابھی میں بتا رہا ہوں، اس کو ہر حال میں یاد کر لیں، اس کو پڑھتے رہیں. اور یہ وتر کی نماز میں سبحان الملک القدوس، اور ابھی جو ایک آخری جو ہے آخر سے پہلے جو ایک جو ذکر بتایا تھا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ ذکر. تو ان میں سے جتنا آ رہا ہے اب اسے اسٹارٹ کر دیں، اور جو باقی بچ گیا ہے دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک کر کے یاد کرتے چلے جائیں. اور نماز کے بعد 5 نماز کے بعد اذکار کی پابندی کریں. پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو سونے کے بعد کے جو ہیں یا صبح اور شام کے ہیں، یہ کیا ہے ہماری اپنی حفاظت کے لیے. پہلے اپنے آپ کو ہم جو ہے محفوظ کریں گے، پھر جو ہے انشاءاللہ جو ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہی تعلیم ہم بچوں کو دیں گے، گھر میں دیں گے، دوسروں کو. جیسے یہاں آپ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دعائیں اپنے بچوں کو گھر میں سکھا رہے ہیں. ہماری کوتاہی ہے کہ ہم بچوں کو انگلش تو ضرور سکھاتے ہیں، انگلش سکھاتے ہیں، ہم دنیاوی چیزیں سکھاتے ہیں. پڑھ کے اسکول سے آدھا بیٹا تو نے کیا پڑھا، وہ کلاس سنتے ہیں، اس کا لیسن سنتے ہیں، اس کا ہوم ورک چیک کرتے ہیں. دین کا کوئی ہوم ورک چیک کرتے بھی نہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں. بہت کم تھوڑے لوگ ہیں جو دین کا کوئی ہوم ورک بچوں کو دیتے ہوں گے، دین کا کلاس بچوں کو دیتے ہوں گے. تو صحابی تو اپنے بچوں کو دین کا کلاس دیتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے. تو ہم خود بھی سیکھیں، سمجھیں، یاد کریں، اور اپنے گھر میں بچوں کو، بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو اور اپنے جو ہے گھر والوں کو اس کو بتانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، نماز کے بعد ان اذکار پڑھنے کی توفیق دے، اور جو باقی بچ گئے انہیں بھی یاد کرنے کی توفیق دے. جو لوگ یہ اذکار کی پابندی نہیں کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ان اذکار کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما. ان اذکار کی وجہ سے ہماری حفاظت فرما. جو مصائب و مشکلات ہمارے اوپر آتے ہیں ان کو تو دور فرما دے، اور ہم جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر، صراط مستقیم پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.